بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینہ کے اندر اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عطا فرمائی۔ اسی مہینہ کے اندر اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ یہی وہ مہینہ تھا جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے رکی۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے میں ڈالا گیا۔ یہی وہ مہینہ تھا جس مہینہ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ یہی وہ مہینہ تھا جس مہینہ کے اندر اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ تو یہ محرم الحرام کی جو عظمت ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں شہادت ہے، بلکہ جب سے اس کائنات کا نظام بنا ہے اس وقت سے اللہ نے محرم الحرام کے مہینے کو عزت، عظمت اور شرافت عطا فرمائی۔ قرآن مجید کے اندر اشہر حرم 4 مہینوں کو کہا گیا ہے، حرمت والے مہینے: ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج، محرم اور رجب المرجب۔ محرم الحرام کا مہینہ عزت والا، شرافت والا، بزرگی والا، محترم مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ زمانہ جہالت کے اندر بھی لوگ اس کا احترام کرتے تھے، چاہے جتنی بڑی جنگ لگی ہوتی تھی، فساد برپا ہوا ہوتا تھا، لیکن جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا سب کچھ بند ہو جاتا کہ اب کیا ہے، محترم مہینہ آ گیا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی افراتفری شروع ہو جاتی ہے، ہر طرف پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے، ہر طرف ماتم شروع ہو جاتے ہیں، رونا پیٹنا شروع ہو جاتی ہیں، چارپائیاں اوندھی کر دی جاتی ہیں، کالے کپڑے پہن لیے جاتے ہیں کہ یہ ماتم ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا شہادت نعمت ہے یا شہادت مصیبت ہے؟ اگر تو شہادت نعمت ہے تو پھر اس موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت کا شرف حاصل کیا، اس موقع پر ہمیں ماتم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خود حضور علیہ السلام نے اور تمام صحابہ نے اللہ سے شہادت کی موت مانگی تھی، اور شہادت ایک نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس میں عاشوراء کا روزہ رمضان کے روزے سے پہلے فرض تھا۔ جیسے ہی رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کا روزہ جو ہے یہ منسوخ ہو گیا۔ اب بھی اس روزے کی فضیلت ہے کہ جو بندہ 10 محرم الحرام کا مہینہ کا جو روزہ ہے یہ رکھے، اللہ اس کو 1 سال نفلی عبادت کا روزے رکھنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ 1 روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں رکھتے ہو؟ تو بتایا کہ اس دن اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا تھا، اللہ نے قوم فرعون سے، فرعون والوں سے ہمیں بنی اسرائیلیوں کو نجات عطا فرمائی،
تو ہم اس شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، کہ تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ وہ 10 کا روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو۔ تم 2 روزے رکھو، ایک 9-10 کا رکھ لو یا 10-11 کا رکھ لو، ان کی مخالفت کرنی۔ تو اب محرم الحرام کے مہینوں میں ہمیں ہر قسم کی خباثت، ہر قسم کی جو غلط رسم و رواج ہمارے اندر ہیں، اور خاص طور پر یہ 9 اور 10 محرم کی سبیلیں چلانا، 9 اور 10 محرم کے دنوں میں قبرستان میں جا کر قبروں پہ مٹی ڈالنا، پھول چڑھانا، پتے ڈالنا، تو یہ شریعت کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، شریعت کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر روز قبرستان جاؤ، ہر روز تم اس قبر کے اوپر مٹی ڈالو، پانی ڈالو، جو مرضی ڈالو، لیکن جب تم نے ایک دن کو مخصوص کر دیا کہ پورا سال جانا ہی نہیں ہے، صرف 9 یا 10 محرم کو جانا ہے، تو شریعت میں کسی دن کی تخصیص کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو پورا سال جاؤ قبرستان کے اندر جاؤ، لیکن ان 9-10 محرم کے دنوں کے اندر قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ یہ کسی غیر کی رسم ہے جس کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے 9-10 محرم کو نہ تو ہم نے قبرستان جانا ہے اور نہ ہم نے سبیلیں لگانی ہیں۔ لوگ عبادت سمجھتے ہیں سبیلیں لگانا۔ عقل کے اندھو، اگر تم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہو، اگر امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیادہ ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 9-10 محرم کو پیاسے تھے، اور تم یہاں سبیلیں پی پی کر اپنا پیٹ پھاڑ لیتے ہو، دال اور حلیم کھا کھا کر اور نان اور حلوے کھا کر تم گوشت کھا کھا کر اپنا پیٹ پھاڑ لیتے ہو۔ یہ کیسی عقیدت اور محبت ہے کہ جس کو ہم مانتے ہیں، جس کو امام مانتے ہیں، وہ تو 9 اور 10 محرم کے دن کو پیاسے اور بھوکے ہیں، اور ہم ان کے دنوں کے اندر آ کر ہم سبیلیں اور خیراتیں اور یہ کر رہے ہیں، ہم کھا کھا کر اپنا پیٹ پھاڑ رہے ہیں۔ تو یہ کیسی جہالت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، 9-10 محرم والے دن زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کر کے ہم نے کربلا کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا ہے، کیونکہ ہم ان کی مغفرت کی دعا تو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بخشے ہیں، معصوم ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، لیکن ہم اپنی بخشش کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں گے، اپنی مغفرت کا اللہ سے فیصلہ کروائیں گے، اور 10 اور 9 محرم الحرام کو روزہ بھی رکھیں گے، اور اللہ جل شانہ سے جو شہداء کربلا ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے، مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں گے۔ تو بہرحال ہر قسم کی خرافات، کالا لباس، سبیلیں، قبرستان میں جانا، ماتم کرنا، رونا پیٹنا، یہ ساری کی ساری ایسی بکواسات ہیں جس کا تعلق شریعت سے کچھ نہیں۔ یہ اپنی گھڑی ہوئی ہیں، اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے ان ساری خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔